حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی کیونکہ قریش نے اپنے ساتھی قبیلہ بنی بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قبیلہ بنی خزاع پر حملہ کر دیا، اور جب قبیلہ بنی خزاع نے وہاں سے بھاگ کر خاص حرم میں پناہ لی تو انہیں یہاں بھی نہ چھوڑا اور بے دھڑک قتل کر ڈالا۔ قبیلہ بنی خزاع کے کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے قریش کی اس زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تیار کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام مکے کے پاس پہنچ خیمہ زن ہوا۔ در قریش کو بھی خبر مل گئی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اسلامک لشکر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ دیکھتے ہیں کہ جنگل انسانوں سے پٹا پڑا ہے اور ساری فضا میں آگ کے شعلے جل رہے ہیں، اور اس قدر مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر وہ سہم گئے اور ہکے بکے رہ گئے۔ ابھی وہ اسلامک لشکر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اسلامک لشکر کے پہرے داروں نے انہیں دیکھ لیا اور پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب ابو سفیان پر پڑی تو وہ اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجیے کہ اس خدا کے دشمن کی گردن اڑا دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے محبت کے لہجے میں پوچھا، ابو سفیان، کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں اب بھی کچھ تعمیل ہے؟ ابو سفیان شرمندہ ہو گیا اور گردن جھکا کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کے رحم و کرم قربان میں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، جا کر مکے میں اعلان کر دو کہ جو مکے کے صحن میں پناہ لے گا اسے قتل نہ کیا جائے گا، اور جو اپنے دروازے کو بند کر کے اندر گھر میں رہے گا اسے بھی قتل نہ کیا جائے گا، اور جو ہم سے نہ لڑے گا اسے بھی نہ لڑا جائے گا، اور جو تمہارے گھر یعنی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی قتل نہ کیا جائے گا۔ مکے میں داخل ہونے کے 4 راستے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر دروازے سے لشکر کو داخل ہونے کا حکم دیا، اور ایک دستے کا سالار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور دوسرے دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور تیسرے دستے کا سالار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور ایک دستے کا سالار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو کچھ خاص مقابلہ نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا جس میں 12 قریش مارے گئے اور 2 مسلمان جو کہ لشکر سے الگ ہو گئے تھے شہید کر دیے گئے، باقی اسلامک لشکر کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب خدا ان تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے نرگے سے نکل کر رات کی تاریکی میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ مکے سے مدینے روانہ ہوئے تھے، 10,000 کے جانثار صحابہ کے جھرمٹ میں فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ داخلے کی شان یہ تھی کہ ہر قبیلہ اپنے سردار کے پیچھے اور اپنا جھنڈا لیے چلا آ رہا تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بخشا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو اپنے گھر میں رہے دروازے بند کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو مقابلہ نہ کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اسلامک لشکر کی یہ شان و شوکت دیکھ کر مکے کے کفار پر رعب چھا گیا اور وہ ڈرنے لگے، سوائے چند لوگوں کو جن کا خالد بن ولید سے مقابلہ ہوا تھا کوئی سامنے نہ آیا، اور اس طرح مکہ نہایت امن کے سکون کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں پہنچ کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور لشکر اسلام نے بھی نعرے میں ان کا ساتھ دیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی
گئی تھی، آپ اس سے ایک بت پر کو گراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے سچائی کا ظہور ہوا اور باطل دور ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دیواروں پر جو تصویر بنی تھی انہیں مٹوائی اور جو بت رکھے تھے انہیں باہر نکال کر پھینکوایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔